بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا المفلحين آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے برحق جس رب نے ہمیں رمضان المبارک اور ایک دن عطا کیا الحمدللہ. درود و سلام جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و برکت اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اور اہل بیت پر. رمضان ڈے 22 ہے آج الحمدللہ. اور آج کی رمضان ایکٹیویٹی میں جو آیا ہے وہ سورۃ اللیل کی 5th اور 7th ورس ہے. 6th نہیں 5th اور 7th، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. 6th ورس یہ تھی جس کو میں نے انکلوڈ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو شخص راہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی صدقہ کرتا ہے اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں یعنی اس کے وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس کی وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو، وہ حقوق العباد میں گڑبڑ نہ کرے یا باقی معاملات میں گڑبڑ نہ کرے، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت عطا کریں گے. دیٹ مینس یہ آیت ہمیں کنوے کرنا چاہتی ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی اس کو خیر کی طرف گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے راستے ہموار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی اس کو گائیڈ کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر چاہتے ہیں، اور تب تک یہ ہوتا رہتا ہے جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو. اس کا دل جو ہے وہ دنیا کی مال سے، یہ مٹیریلسٹک تھنگس سے آریا جاتا ہے، یعنی اس کو ان چیزوں کی حرص نہیں رہتی، ان چیزوں کی لالچ نہیں رہتی، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی آزمائش ڈالتا ہے، جو بھی ٹیسٹ لیتا ہے، وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. وہ ہر ایک کام کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو اور اس چیز کا اجر مجھے میرا رب دے گا، اس کا یہی گمان ہوتا ہے. اب اس آیت کی کیا اپلیکیشن ہے کہ میں جو ہے کوئی ایسی چیز جو میٹیریل ہو، جو ختم ہونے والی ہو یا جس سے مجھے محبت ہے، میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی. جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے میں اس کو چیریٹی دوں گی، کیونکہ ایسے تو ہم کوئی بھی چیز دے دیتے جو ہمیں پسند نہیں ہوتی. لیکن مجال تو یہ ہے، ہنر کا کام تو یہ ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے اور پھر آپ وہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وہ ہوتا ہے اصلی صدقہ، وہ ہوتی ہے اصلی خیرات، ہے نا. اپنی اپنی طریقے سے اپنی اپنی چوائس کے اکارڈنگ سب کو اپنی اپنی چیزیں پسند ہوتی ہے. کوئی فیوریٹ چیز ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو نہیں ہم دیں، لیکن اگر آپ وہ اپنے رب کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ابنڈنٹلی پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے. لاسٹ میں جو ڈیلی چیلنج تھا دیٹ واز کہ آپ کو ایک ایسے صحابی کا نام بتانا تھا جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اور فرشتے بھی ان سے کیا ہوتے تھے؟ شائع. تو اس سوال کا جواب ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غنی ہوتا ہی ہے جو زیادہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ جنرس ہوتا ہے، جو بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور انہوں نے بھی کیا. اور شائع اس لیے کیونکہ خلوت میں بھی یعنی جب یہ اکیلے ہوتے تھے، پرائیویسی میں بھی یہ بہت حساس رہتے تھے کہ میری ڈریسنگ سینس، میرے بیٹھنے کا طریقہ وہ زیادہ اچھے سے ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا، یہ بڑے کانشیس تھے، اللہ تعالیٰ کا فیئر تھا انہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. سو آئی کانٹ لائک بھی کسی بھی طریقے سے لیٹ جاؤں، ایسے بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے. تو ایک بار کیا ہوتا ہے، ایک بار کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے تو حضرت عثمان تشریف لائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹھنے کا طریقہ مطلب تھوڑا حساس ہو گئے، بیٹھ گئے اچھے سے ٹیک لگا کے، ٹھیک ہے. تو ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسے کیوں اپنی پوزیشن چینج کی؟ تو کہا کہ ایک ایسا شخص آ رہا تھا جسے فرشتے بھی شرماتے ہیں، جس کو اپنی ڈریسنگ سینس کا بڑا خیال رہتا ہے اور ایٹیکیٹ کا بڑا خیال رکھتا ہے یہ شخص. تو وہ کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کے چیلنج میں آپ نے بتانا ایک ایسی خاتون تھی، خواتین میں سے ایک ایسی خاتون تھی جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی فرام ہز برتھ ٹل ہز ڈیتھ. سو یو ہیو ٹو سے ہو از شی، یو ہیو ٹو مینشن ہر نیم. ڈیلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کنٹینیوسلی پڑھے گا نا 12 سائیکلز، یعنی یہ 12 سائیکلز ہے ہماری نمازوں کے، سنہ والی نمازوں کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا. تو یہ 4 سائیکلز ہوتے ہیں بیفور نون، یعنی
फजर के टाइम पे 2 सुन्नत की रकातें, फिर नून में ज़ोहर के टाइम पे हम कितनी पढ़ते हैं, पहले 4 सुन्नत पढ़ते हैं ज़ोहर में, फिर और 2 सुन्नत, ठीक है। तो कितने हो गए, पहले आप ऐड अप कर ले साथ साथ, हमें 12 लानी है। पहली फजर के टाइम पे हम 2 सुन्नत पढ़ते हैं, फिर ज़ोहर के टाइम पे पहले हम 4 सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 4 फ़र्ज़, फिर और 2 सुन्नत, डैट मीन्स 6 हम पढ़ते हैं ज़ोहर में। फिर हम क्या करते हैं, असर के टाइम पे हम पढ़ते हैं कोई रकात सुन्ना की, नहीं, हम सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ते हैं, तो उसमें नहीं आते, उसमें कैलकुलेट नहीं होते, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ 6 आए। फिर मगरिब में हम और 2 पढ़ते हैं, एंड देन इशा में हम कितनी पढ़ते हैं, और 2। तो ऐसे करके फजर में हम 2 रकातें सुन्नत की पढ़ते हैं, ज़ोहर में हम कितनी पढ़ते हैं, 6, पहले हम 4 पढ़ते हैं, फिर हम 2 पढ़ते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, असर में कोई नहीं, मगरिब में हम 2 पढ़ते हैं सुन्नत की नमाज़ें, और फिर इशा में और 2, इसी के साथ ये 12 आती है। सो 2 बिफ़ोर फजर में फ़र्ज़ सलात से पहले 2, ऑब्लिगेटरी प्रेयर से पहले 2 हम पढ़ते हैं, और ज़ोहर में हम 6 पढ़ते हैं, फिर मगरिब के टाइम हम 2 पढ़ते हैं, इशा में हम और 2 पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में क्या रखेंगे, बनाएंगे, घर बनाएंगे, ठीक है। अब आप नहीं कह सकते हम कभी स्किप भी करेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूटीन था, तो वो जो रूटीन में करते थे वो हमें करना है, ठीक है ना। और डेली दुआ में हम याद रखेंगे रब्बि ज़िदनी इल्मा, यानी ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। डेली ट्रैकर में आपने मॉर्निंग अज़कार, इवनिंग अज़कार को कंटिन्यूसली पढ़ना है। आज रमज़ान डे 21 है, सो इस एतबार से हमने अभी तक 20 दुआएं जो याद की है उसको हमें सुबह भी पढ़ना है, शाम को भी पढ़ना है। सलात दुहा जो सनराइज़ के 20 मिनट्स पहले के बाद स्टार्ट होती है, और ज़ोहर स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले ख़त्म हो जाती है। सूरतुल मुल्क हम पढ़ेंगे क्योंकि इंटरसीड करेगा, अज़ाब कब्र से बचाएगा। और आपने अगर कुरान का एक रिवीजन कंप्लीट करना है तो आपको आज 22 जुज़ कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 2 जुज़ करना चाहते हैं आप कंप्लीट, तो 13 एंड 14 आप कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। डेली टास्क में कि आप कोशिश करेंगे कि ये जो सुन्ना अल रवाबित यानी नमाज़ें हैं, ठीक है, इनको कंटिन्यूसली हम पढ़े ये नमाज़ें, और इनको हम सुन्नतुल मुअक्कदा भी कहते हैं और सुन्ना अल रवाबित भी कहते हैं। इनको हम कंटिन्यूसली पढ़ेंगे बिइज़्निल्लाहि ताला, ठीक है। चलिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे कबूल करे। और आज दूसरा शब है बिफ़ज़्लिल्लाह, अल्लाह ताला के इज़्न से। तो आज भी हम क्या करेंगे, लैलतुल क़द्र में हम अल्लाह ताला से मांगेंगे, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये 10 रातें बहुत ज़्यादा अजीम होती हैं। और इन 10 रातों में से 5 ताक रातें होती है जिनमें हमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी होती है, क्योंकि रमज़ान के लास्ट 10 डेज़ बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। जिन्होंने बाकी दिनों फ़ायदा नहीं उठाया वो इन दिनों फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं कि लैलतुल क़द्र की जो ये रात होती है 1000 महीने से बेहतर होती है, ठीक है। अल्लाह ताला कबूल करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।